الحمد للہ کفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اس میں رب تبارک و تعالی عالم ارواح کی بات کر رہا ہے کہ عالم ارواح میں جب یہ تمام روحیں جمع تھی اس وقت رب تبارک و تعالی نے دو وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ تو صرف اپنی ربوبیت کا، جب سارے لوگ جمع کیے عالم ارواح میں تو رب تبارک و تعالی نے پوچھا کہ کیا میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ آج دنیا میں ہر آدمی اس وعدے کو بھول گیا۔ عالم ارواح میں رب نے ہم سے ایک وعدہ لے کے بھیجا جب انسان اپنی اصلی شکل میں، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اصلی شکل میں، اس کا مطلب یہ جو 5-6 فٹ کی باڈی ہے یہ اصلی نہیں ہے۔ یہ 2 کان، 2 آنکھ، 1 ناک، 2 ہاتھ، 2 پیر والا انسان اصل میں انسان نہیں۔ معزز مکین روح کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے۔ جس دن روح نکل جاتی ہے تو پھر سارے کہتے ہیں جلدی کرو۔ حالانکہ جن چیزوں سے ہمیں پیار ہے وہ ساری چیزیں باڈی میں موجود ہیں۔ ناک اس کی اچھی لگتی تھی ہمیں، اس کے بال اچھے لگتے تھے، اس کی داڑھی اچھی لگتی تھی، یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ اس کے باوجود انسان ڈر رہا ہے۔ باپ بیٹے کی لاش سے ڈرتا ہے، بیٹا باپ کی لاش سے ڈرتا ہے، اور شوہر بیوی کی لاش سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں جلدی کرو، اسے قبرستان پہنچاؤ۔ کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 5-6 فٹ کی جو باڈی ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کے رہنے کا ایک مکان ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جس میں انسان چند دن بسیرا کر کے پھر اگلی منزل کی جانب رخصت ہو جاتا ہے، اور اصلی زندگی اس کی اب شروع ہونے والی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اس باڈی میں یہ مکان تھا۔ انسان نہیں مرتا۔ قرآن میں لوگ کہتے ہیں نا، قرآن میں کیا ہر بندے کو موت چکھ رہی ہے، نہ، نفس کو موت آئے گی۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ انسان کو موت آئے گی۔ کس کو موت آئے گی؟ نفس کو۔ نفس میں باڈی، یہ ہاتھ، یہ پیر۔ گاڑی آپ خریدتے ہیں نا تو گاڑی 2-4 سال سڑک پہ چلنے کے بعد پھر اس کے پرزے آہستہ آہستہ ڈھیلے، سکریو ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی بات اس باڈی کی ہے کہ باڈی میں جب سکریو ڈھیلے ہو جاتے ہیں باڈی کمزور ہوتی ہے، انسان کمزور نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے بات؟ یہودیوں کی ایمان پر پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے پہلے، صلی اللہ علیہ یہودیوں نے تو سب کچھ تورات میں پڑھ رکھا تھا، ہم تو انجان تھے۔ قریش مکہ تو انجان تھے، یہودیوں نے تورات میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور یہودی سب جانتے تھے۔ تو یہودیوں کی ایمان پر کفار نے نبی پاک سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کون؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا؟ اور تیسرا سوال جو تھا
وہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے، اور 15ویں اور 16ویں سپارے میں اس کا مفصل سورہ کہف میں ذکر ہے۔ تو روح کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی۔ روح نہیں مرتا بھائی صاحب، باڈی مرتی ہے، سمجھ گئے؟ نفس مرتا ہے، انسان نہیں مرتا۔ گناہگار سے گناہگار جو ہے وہ بھی نہیں مرتا۔ لوگ کہتے ہیں مار کے مٹی میں مل گیا، سب جھوٹ، لوگ تو نبیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن گناہگار سے گناہگار بندہ بھی مرتا نہیں ہے، باڈی مرتی ہے، روح نہیں۔ جب روح رب نے کہہ دیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح میرا امر ہے، تو لہٰذا یہ باڈی سے نکلنے کے بعد اس کا کنڈکٹ رب سے ہو جاتا ہے، روح نہیں مرتی۔ سمجھ گئے بات؟ روح اب اس کو ایک المیہ کہیے کہ ساری زندگی ہم نے اس باڈی کو سجانے میں لگا دی، لگائیے نہیں؟ یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ اس سے کیا خوش ہوتا ہے؟ باڈی۔ بہترین گدا ہو، بہترین بستر ہو تو خوش کون ہوتا ہے؟ باڈی۔ روح خوش نہیں ہوتی ہے۔ روح کی پتہ چلا کہ روح جب اللہ کا امر ہے تو اس کی غذا بھی وہی ہے، سمجھ گئے؟ وہ تھے نا، میں چلو بیچ میں یاد آ گیا، پیر علاء الدین نیڑیاں والے انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ان کا 2017 میں۔ انہوں نے فرمایا مولانا روم نے اپنی کتاب میں اشعار لکھے، اور مولانا روم بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے مثنوی شریف کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی آواز تھوڑی کم، تھوڑا سا صبر کرو، بعد میں صبر دکھائیں، تھوڑا سب کرے نا، سب کو پھر کبھی دکھائیں، یا میں بولوں یا تو ایک بندے نے یہ رکھا تھا طوطا، آپ سنتے جانا، طوطا باہر پنجرے میں، باہر شہر میں پیڑ کے اوپر پنجرا لٹکایا ہوا اس میں رکھا تھا۔ مالک اندر چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آیا تو دیکھا اس نے اس پنجرے کے اوپر 5-7 طوطے بیٹھے ہوئے اور گٹرگو کر رہے ہیں۔ جب طوطوں کو دیکھا نا تو مالک جب باہر آیا تو وہ طوطے تو بھاگے، لیکن یہ پنجرے میں تھا، یہ اس طرح پھڑپھڑایا اور چت ہو۔ مالک نے سوچا اسے کیا ہو گیا، اچھا خاصا تھا یہ، اس کو کیا ہو گیا؟ باقی طوطے اڑ گئے لیکن جو پنجرے کے اندر تھا وہ پھڑپھڑا کے دیر ہو گئی۔ تو مالک نے پنجرا نیچے اتارا، کھولا، ہلایا جلایا، طوطے میں جان، اس نے سوچا مر گیا۔ تو اس نے سوچا اب یہ نیچے پھینکوں گا تو یہ جانور کھائیں گے، اس نے اوپر اڑایا کہ کہیں اوپر جا کے پیڑ میں اٹک جائے گا۔ تو جو ہی اس نے اوپر پھینکا پیڑ کی طرف، تو پیڑ کے قریب طوطا پہنچ کر پھر پھڑپھڑایا اور اڑ کے وہ گیا، وہ جا کے ٹال پہ بیٹھا۔ تو مالک نے کہا کہ تو مر گیا تھا، اور تجھے ہوا کیا؟ کہا یہ جو میرے ساتھ آپ نے پنجرے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے طوطے دیکھے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ میرے ساتھی دوست آئے تھے تو یہ کیا مجھے پوچھتے تھے کہ تو اس پنجرے سے آزادی چاہتا ہے؟ غور سے سننا بھائی، تو اس پنجرے سے آزادی چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں آزادی تو میرا بھی دل بھی کرتا ہے، آپ بار ہواؤں میں سیر کر رہے ہو، میں پنجرے میں بند ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے آزادی کا۔ تو مجھے ان دوستوں نے بتایا کہ اگر آزادی چاہیے تو اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ آزادی چاہیے، اب یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں نا کہ آزادی چاہیے، تو پتہ چلا جب تک ہم تو رو رہے ہیں، لیکن جب تک باڈی میں روح ہے یہ قید ہے، یہ مقید ہے، اور جس دن باڈی سے نکل جاتی ہے تو جسے آپ خواب میں سوئے ہوتے نہیں دیکھتے، دلی کا نظارہ بھی کرتے ہیں خواب میں، اجمیر شریف بھی چلے جاتے ہیں، مکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، مدینہ بھی، اسی طرح جس دن باڈی اس روح سے نکل جاتی ہے اس دن آزاد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر جگہ گھومنے کا، اس وقت جب تک باڈی میں اڑنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، جب باڈی سے نکل گئی روح تو آزاد ہو گئی۔ تو سمجھ لو آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ تو جب یہ باڈی میں روح قید ہے، ہم تو سوچتے نا باڈی میں روح ہے جناب، جان بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، ترنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، حقیقت میں روح اس کے اندر قید ہے، اور جس دن اس قیدی سے نکلتی ہے اس دن آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہودیوں نے پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا؟ رب نے بڑا شارٹ بتایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح میرا امر ہے، میں جانوں، اور روح کا رابطہ میرے ساتھ۔ باقی تم باڈی کو ساری عمر، اب یہ المیہ کہو، ساری عمر ہم نے اس باڈی کو اچھا کپڑا پھونک کے، اچھی گاڑی، بنگلہ،
کوٹھی، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف اس باڈی کے لیے ہے. ساری زندگی ہم نے اس باڈی کو سجانے میں لگائی ہے. روح کو سجانے کے ہم نے انتظامات نہیں کیے. روح کو سجانے کے لیے جب یہ اللہ کا امر ہے روح، تو پھر اللہ کے ذکر سے ہی روح خوش ہوتی ہے. تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھی سے روح کبھی خوش نہیں ہوگی. روح سے تمہارا جسم خوش ہوتا ہے، روح خوش نہیں ہوتا، بلکہ اچھے مکان سے، اچھی گاڑی سے تمہارا جسم خوش ہوتا ہے. اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب یہ اللہ کا امر ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے ہی راضی ہوگا نا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ساری عمر باڈی، حالانکہ جس باڈی کا ہمیں بھروسہ ہی نہیں، کب اس کے سکرو ڈھیلے ہو جائیں کوئی پتہ نہیں، کب کینسر ہو جائے، کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو سجا رہے ہیں. باڈی کو دن رات لگے ہیں، ہم باڈی سجانے میں لگے ہیں. اچھی کوٹھی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا. اچھا جی بیٹوں کے لیے جناب ہم ایک کوٹھی بنا کر چھوڑ جائیں، بنگلہ. کل میں شب قدر پر تقریر کر رہا تھا. آج تو خیر لوگ کہتے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچے زیادہ ہوتے تو خوش ہوتے تھے. آج بچے کہتے جس کے زیادہ ہوتے اس کو لوگ کہتے ہیں جنگلی جانور ہے. جس کے بچے زیادہ ہوں تو لوگ اس کو جانور سمجھتے یا جنگلی سمجھتے. اور کیونکہ پیچھے سے قانون بن کے آ گیا. کیا قانون آیا کہ ہم دو اور ہمارے دو، اور 2 سال کے بعد اور کیا ہوگا، ہم 2 ہی کافی، باقی چھٹی. تو پھر کیا ہوگا جب ہم 2 ہی کافی تو باقی چھٹی. اب میں نے یہ، میرے پاس تو سارے ملازم لوگ، میں نے کہا تم لوگ سارے یہاں سڑکوں پر اسٹرائک کرتے رہے، یہاں یہ 30-35 سال سے جموں کشمیر میں ملیٹنسی رہی. کس چیز کی جی آزادی چاہتے، کس چیز کی آزادی چاہتے ہوئے؟ کیا آزاد یہاں نہیں ہو؟ پاکستان سے تو یہاں اچھے ہیں، اچھے خاصے ہیں، آزاد ہیں، لیکن آزادی چاہتے کیا ہو؟ ہندوستان کے سارے قانون تم نے قبول کر لیے، قرآن کو تم نے پسے پش ڈالا. قرآن کہہ رہا تھا کہ نسبندی نہیں کرانا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے ٹرینوں کے آگے لیٹ گئے کہ ہم نسبندی نہیں کروائیں گے. جموں کشمیر کے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس قانون کو پاس کیا، نسبندی والے قانون کو. جموں کشمیر کے کیوں؟ جموں کشمیر میں زیادہ تر ملازم پیشہ تھے. اب تو ملازم کیا، وہ جو لاسٹ وہاں پیر پنجال کی پہاڑی کے پاس رہتا اس نے بھی نسبندی کروا لی ہے. اب کون سی آزادی چاہتے ہو؟ ہندوستان کا قانون، سارے قانون تو جموں کشمیر والوں نے سب سے پہلے مانے. تو ٹاٹا مانا، جموں کشمیر میں سب سے پہلے لاگو ہوا. کوٹا سب سے پہلے جموں کشمیر میں. نسبندی کا قانون ہندوستان کے کسی مسلمان نے آج تک ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور جموں کشمیر کے مسلمانوں نے آج سے 50 سال پہلے قبول کر کے اور نسبندیاں بھی کروا کے بھی چلے گئے اور ہندوستان کے قانون کو مان کے. اب بعد میں آزادی کس چیز کی مانگ رہے ہو تم؟ بڈھوں کی وہاں پاکستان والوں کو ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورت تو جوانوں کی ہے نا. وہ جوانوں والا تم نے وہ راگی بند کر دی، اب بڈھوں کی ضرورت ہے وہاں. کس کے لیے آزادی چاہتے ہو؟ اس کا مطلب جب ہندوستان کا قانون تم نے مان لیا ہے تو پھر ہندوستان میں رہنا ہے، تو ہندوستان کے قانون کو ماننا ہے، تو پھر کس چیز کی آزادی ہے؟ کس چیز کی؟ سارے قانون. آج تک ہم نے قرآن کو مانا ہے، لیکن قرآن کی کوئی بات آج تک کسی مسلمان نے نہیں مانی. ثابت کر کے دکھا دو. کسی مسلمان نے نہیں مانی. مانی ہے تو صرف امام حسین نے مانی بس. ورنہ امام حسین کے ساتھ تو سارے بڑے بڑے صحابہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ رہ چکے تھے. سب نے یزید کی برائیاں دیکھ کر اس کو ایکسپٹ کیسے کیا؟ صرف کیا نہیں تو امام حسین. تاکہ قرآن کو ماننا ہے تو امام حسین کے راستے پر چلنا پڑے گا، ورنہ باقی صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے. یزید کی ساری برائیاں، یزید کا شرابی ہونا، زانی ہونا سب کو پتا تھا، اس کے باوجود یزید کو ایکسپٹ کیسے کیا؟ وہ مولانا مودودی کو لوگ گالیاں، مولوی گالیاں دیتے، لوگ بھی دیتے، مولوی کہتے نہیں جی انہوں نے حقیقت بیان کر دی نا خلافت و ملوکیت کتاب میں. انہوں نے کہا، کسی نے پوچھا ان سے کہ جناب جب سارے صحابہ نے یزید کو مان لیا تھا جس طرح تم نے مانا ہے، مودی ہو یا جو مرضی ہو، جس دن بی جے پی کی واہ ہوئی تو سارے بی جے پی میں، گجر بھی چلے گئے، پہاڑی بھی چلے گئے ایس ٹی کے چکر میں. اسی طرح یزید کو بھی سب نے مانا. تو مولانا مودودی سے کسی نے پوچھ لیا کہ جناب جب صحابہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا تو پھر امام حسین کو اکیلے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں نہیں تسلیم کیا؟ تو مولانا مودودی نے بڑا خوب جواب دیا، نبی کے جانشین تو امام حسین تھے نا.
تو مولانا مودودی نے کہا یہ سوال نہیں ہے کہ باقی والوں نے یزید کی بیعت کی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی، یہ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی والوں نے کیوں کی؟ باقی والوں کو امام حسین سے پوچھ کے چلنا تھا نا. باقی والوں نے یزید کو ایکسپٹ کیا اور جب امام حسین کو شہید کر گئے تب ان کی آنکھیں کھلی، ہو یزید اتنا بڑا. پھر انہوں نے جوتے اتار کے اس طرح بجا بجا کے یزید کی بیعت توڑی اور اپنا سب کچھ گنوایا. اور پھر جنگ ہرہ جو یزید نے خانہ کعبہ پر مدینہ پر جب حملہ کیا، اور ہرہ ایک جگہ ہے مدینہ سے باہر، وہاں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے. عورتوں کا ریپ کیا یزید کی فوج نے. یزید کی فوج میں تھا کون؟ سارے قاری، سارے مولوی، سارے حافظ جو مسلمانوں کی عورتوں سے ریپ کر رہے ہیں. اور امام حسین کو مارنے والا مسلمان حضرت علی سے ساری جنگیں کس نے کی؟ مسلمانوں نے. تو یہ مسلمان، اب کون کہہ سکتا ہے کہ مسلمان قرآن کو مار رہا ہے؟ قرآن کی صرف مانی ہے تو نبی کی آل نے مانی ہے. نبی کی آل نے کہا کہ جو بھی ہو غلط آدمی کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو قرآن پر عمل کر کے حکومت قائم کرے گا وہی حکومت قابل قبول ہے، ورنہ کوئی حکومت قابل قبول نہیں. بہرحال ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا. تقریر تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا داری بہت ہے. اور تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. تو سوال یہ ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. یہ وقت تو آنا ہے. یہ چند روزہ دنیا ہے جس کے لیے ہم نے سب بڑے پاپڑ پیلے ہیں. جھوٹ، فراڈ سے دھوکہ دھڑی سب کچھ کیا ہم نے. کرنے کے بعد کوٹھیاں، بنگلے، اور کیا کس لیے بنائے جی؟ بچوں کے لیے جی. اچھا 2 ہی بچے کیوں جی؟ بڑے بڑے آفیسر میرے پاس رہتے ہیں. میں نے کہا 2 ہی بچے کیوں؟ اور جناب پھر اتنے بچوں کا خرچہ کون لاتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے 2 ہیں تو میرے 4 ہیں. دیکھنا ذرا جو جوتا میرے بچے کے پیر میں ہے تمہارے میں بھی وہی ہے نا. تمہارا سونے کا جوتا پہنتا ہے. غلط فہمی. رب پر بھروسہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں، ورنہ جو کپڑا میرے تن پہ ہے، جو میرے بچوں کے تن پہ ہے، وہ تمہارے بھی ہے. تم چاہے ڈی سی ہو، چاہے جسٹس ہو، جو مرضی ہو، بیٹا تمہارا بھی سونے کا کپڑا نہیں پہن رہا. اس لیے تمہیں یہ لالچ کیسے بن گیا کہ یہ کوٹھیاں، یہ ٹھگی کر کے یہ کوٹھیاں، بنگلے جن کے لیے اولاد کے لیے بنا رہے ہو، وہ اولاد تو کل جواب دے دے گی. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ رشوت لے کر. اور رشوت جو ہے میں نے دیکھا ہے میرے سامنے، بڑی بڑی داری. اور کہوں تو اپنے علاقے میں ویسے 30-32 سال سے میں اس گاؤں سے باہر ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے گاؤں کی حقیقت بھی جانتا ہوں. اتنی گاڑیاں کوٹ میں بیٹھے ہیں، تسبیح ایک ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ سے رشوت پکڑ لیں. اور ہیں بھی کون؟ تبلیغی جماعت والے. اور جاتے کہاں ہیں؟ بتا کہاں؟ پاکستان کا مسلمان. دنیا سے بڑا غدار پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے. پاکستان کے مسلمان تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے پہنچ جائیں گے کہاں پہنچیں گے؟ آسٹریلیا میں، جرمن میں، فرانس میں. جناب دین میں داخل ہو جاؤ، جنت مل جائے گی. اور دنیا میں نمبر 1 ایماندار ہے اس ٹائم جاپان. دنیا کا نمبر 1 ایماندار جاپان ہے. جاپان میں مسلمان کو تھا نا لڑکا، اس نے روزہ رکھا ہوا. تو دوسرے جو بدھسٹ ہیں جو، اس نے پوچھا تم روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سارا دن منہ باندھے رکھتے ہو، نہ پانی پیتے ہو، نہ کھانا کھاتے ہو. اس کا فائدہ؟ کہ جناب فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم سارا دن منہ بند کر رکھتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لڑکے نے، جاپان والے نے کہا بہت خوب یار، تمہارے تو مزے، تم تو 1 مہینہ جھوٹ نہیں بولتے ہو، ہم پر تو پورا سال پابندی ہے جھوٹ بولنے کی. کیا بات ہے. تم نے 1 مہینہ، تمہارے لیے تو آزادی ہے. تم تو صرف 1 مہینہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے ہو، لیکن ہے غلط ہے، بولتے سب. روزہ رکھ کے بھی بولتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی رشوت لیتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ چلو تم روزے کے بہانے 1 مہینہ جھوٹ نہیں بولتے ہو، تم تو آزاد ہو نا، ہمیں تو پورا سال جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. جاپان میں ایمانداری ہے، اور آج نمبر 1 ہے دنیا پر ایمانداری میں جاپان. اور ہندوستان کا غدار، دھوکہ باز، جھوٹ بولنے والا، زانی، بدماش پاکستان کا پہنچ جاتا ہے تسبیح پکڑ کے کہاں؟ جاپان میں. جناب ہمارے ساتھ مل جاؤ نا، جنت میں جاؤ گے. دیکھا دنیا کا نمبر 1 ایماندار کو، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ مل کے جھوٹ بولو تو تمہیں پھر جنت میں لے جاؤں گا. سمجھے؟ یہ حال ہے مسلمانوں کا. جھوٹ، تسبیح ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ سے رشوت لے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تسبیح دکھانے کے لیے. میرا پریکٹیکلی ہے، میں نے دیکھ لیا سب کچھ. 40 سال امامت کرتے ہوئے جتنے لوگ تسبیح پکڑتے ہیں صرف اپنے رشوت کو چھپانے.
لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھے بہت نیک ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے بڑا نیک ہے، داڑھی لمبی ہے سبحان اللہ، سب کچھ اس داڑھی کے نیچے ہو رہا، رشوت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہوا، بڑے بڑے دفتروں میں دیکھا داڑھی رکھ کے، تو اس رمضان کے مہینے میں منہ باندھنے کا نام روٹی سے ہاں آخری بات سن لو بھائی، اگر دین کچھ بچا ہے، آخری بات چپ، اگر دین بچا ہے تو صرف غریبوں کے پاس، اور یہ آج نہیں، 30 سال سے ہائی کورٹ کے جسٹس میرے سامنے ہوتے تھے، میں کہتا تھا آج تک میں نے کسی جج کا بیٹا مولوی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھا بھی آپ نے؟ آج تک کسی ڈی سی کا بیٹا مولوی بنتے دیکھا آپ نے؟ کسی ایس پی کا بیٹا مولوی کہاں سے بنتے ہیں؟ غریب لوگوں کے، جو کل تک کسی نمبردار کی بکریاں چراتا تھا، جو کل تک کسی کا گوبر اٹھاتا تھا، وہ بیچارہ سوچتا ہے یار گوبر اٹھانے سے بہتر ہے مدرسے میں فری کی روٹی ملے گی، پڑھوں وہاں چلا جاؤں، تو وہی غریب لوگ، اور غریب طبقے سے اٹھ کر جو مولوی بنتے ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جس نمبردار کی، جس پٹواری صاحب کی کل تک وہ بھینسیں چراتا تھا، اس کے سامنے اس کو بولے گا کہ تو شراب پیتا ہے؟ بولے گا؟ اس لیے دین میں احساس کمتری ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے مولوی بنے ہیں غریب طبقے سے بنے ہیں، اور غریب طبقے کے مولوی جو ہے وہ بڑے بڑے پٹواری، گرداور، تحصیلداروں کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ حق بات وہی بولے گا۔ اگر ایس پی کا بیٹا مسلمان جو ہے مولوی بن جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر سچ بات بولے گا نا، لیکن مولوی جو ہے، مولوی سوچتا ہے اگر کچھ حق بولوں گا تو میری تنخواہ جو ہے تھوڑی بہت وہ بھی ہوگی۔ دنیا میں سب سے حقیر تنخواہ اگر ہے تو وہ کس کی ہے؟ مولوی کی۔ تو وہ بھی بیچارے مولوی کو ڈر رہتا ہے، اگر 70 بار بول گیا جناب یہ صدر صاحب کو تو پھر وہ بھی بند، اور پھر اگر اور زیادہ بول گیا تو پھر مسجد سے ہی بوریا بستر باندھ کے باہر نکل گیا۔ تو مولوی کیسے بولے گا سچی بات جب مولوی کو ڈر ہے کہ تنخواہ بند ہو جائے گی؟ تو حق بات کوئی نہیں کہہ رہا، اس لیے ہر مولوی اس وقت ڈرتا ہے کہ حق بات کیسے کہوں۔ اس لیے اگر کسی ایس پی کا بیٹا مولوی بن جائے، کسی ڈی سی کا مولوی بن جائے تو پھر دین میں 4 چاند لگ جائیں، حق بات کہے لوگوں کے سامنے، لیکن حق بات اس لیے نہیں کہتے کہ ڈرتے ہیں، لہذا حق بات کہنے کی ہمت کرو۔ قرآن میں جتنے فرمانے، کل پرسوں میں نے میری وہ ویڈیو نشر بھی ہوئی، میں نے کہا جس نے بیٹی کا حق کھایا جتنی مرضی نماز پڑھتا ہے، خانہ کعبہ میں ساری عمر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، جب قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ دو۔ قرآن کی آیت ہے نا، مانی ہم نے؟ جس مسلمان نے مانی ہے بتاؤ؟ کسی نے نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان۔ آج تک یہ قرآن کی آیت ہے نا، کہ قرآن کہہ رہا بہن کا حصہ ہے لیکن دیتا کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا نا لیکن دیتا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مکہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، حرم میں ساری عمر حج کرتے رہو، کچھ نہیں۔ اور آج حج پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ حج سیر سپاٹے کے لیے کریں گے، وہ لوگ کرتے ہی نہیں آج۔ وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ لکڑی بیچ کر یہاں سے گٹھڑ اٹھاتے، رجوری بیچ کر 5-5 روپے اکٹھے کر کے حج کرتے تھے، وہ حج۔ آج کل پیسے کی دور ہے، ایک گیا تو کہتے یار میں بھی جاؤں گا، میرے پاس بھی تو پیسہ ہے۔ آج سیر سپاٹے کے لیے، دکھاوے کے لیے حج ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے جو بولا تھا وہ آج صحیح ہو رہا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ حج سیر سپاٹے کے لیے کریں گے۔ تو یہ جتنا مرضی حج کر لو، جب تم نے حقوق جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، بہن کا حق نہیں دیا، ماں کا حق نہیں دیا۔ قرآن بول کے کہہ رہا ہے کہ ماں کا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو چھٹا حصہ ہے ماں کا اس جائیداد میں، اس زمین میں، اور اگر اولاد نہیں ہے، بیچاری اولاد کے بغیر ہے، پھر اس کا 8واں حصہ ہے۔ بولو کس کس نے دیا ہے؟ تو پھر ہماری نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے؟ تو یہ ذرا غور کرو، ہر بندہ گریبان میں جھانک کر غور کرے۔ ہم نے بہت بیان کیا، قرآن یہ کسی نے نہیں بیان کیا، سورہ نساء کسی نے نہیں بیان کی کہ اور وراثت کا مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے۔ کل پرسوں ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ اگر باپ ایک بیٹے کو تھوڑی سی زیادہ دے گیا کیونکہ اسے زیادہ پیار تھا تو پھر بیٹے کہتے ہیں جی باپ نے پھر بنڈی بھی ہے نا جی، پھر باپ کی جو فیصلوں کس طرح ٹکراوا؟ نہیں، باپ کو آپ خود جہنم میں ڈال دو۔ باپ اگر غلط فیصلہ کر گیا ہے اس کو قرآن کے مطابق اس کو رد کرو،
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ باپ کا فیصلہ ہے ہم کیسے توڑے، تو قرآن کا فیصلہ افضل ہے، قرآن کا فیصلہ کرو، دوبارہ تقسیم کرو۔ باپ نے اگر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا تو خبردار باپ کو آپ جان بوجھ کے جہنم میں ڈال دو، سمجھ گئے؟ آپ کو کسی سے زیادہ پیار تھا، اس کو تھوڑی زیادہ دے گیا، کنال دو کنال، تو آپ کہہ رہے ہو باپ کا فیصلہ ہے جی، باپ کی بےزتی ہو جائے گی جی، اوہو لوگ کہیں گے جی دیکھو سورا پتر نے باپ کو فیصلہ نہیں ماننے، نہیں، جھوٹ ہے، باپ کو آپ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال دو۔ باپ کا فیصلہ اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے بدلو، اور غور کرو مسلمانوں، قرآن کو سمجھ، آج تک صرف ہمیں الحمدللہ قرآن ہم نے کس لیے رکھا بھائی؟ کوئی مر جائے تو مولوی صاحب پڑھیو جی، سورہ یاسین پڑھی، مولوی صاحب جہاں نکلا نہیں جلدی آئیو، سورہ فاتحہ پڑھ جائیو، سورہ یاسین پڑھ جائیو۔ اچھا قرآن مرنے والا، قرآن زندگی دیا ہے، وہ لوگوں قرآن انسان نہ زندگی دین واسطے آیا ہے، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہی قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن مردے کے لیے آیا ہے؟ قرآن زندوں کے لیے ہے، یہ ہدایت زندوں کو دیتا ہے، مردوں کو نہیں۔ ہم نے قرآن سے ایک ہی فائدہ لیا، کوئی مر گیا جی دا ختم پاک چلنا جی دا، کوئی صحیح جان نہیں نکلتی دا سورہ راس کا سورہ یاسین پڑھو تو جلدی نکل جائے گی، ہم نے قرآن کو یہیں تک سمجھا بس۔ ہم نے قرآن کا مطلب معنی بالکل نہیں سمجھا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور تقریر ویسے بھی کل بھی کر کے شب قدر پر بھی تھکا ہوا تھا، اور یہ اور شروع نبی پاک نے فرمایا ہے کہ دین غریبوں میں تھا، غریبوں میں ہے، اور غریبوں میں ہی رہے گا۔ علامہ اقبال نے اسے کہا ہے جواب شکوہ میں، کیا کہا ہے؟ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، مسجدوں میں جا کے لین لگا کون کھلو ہے؟ غریب جارو ہے، امیر تو ٹھہر گا جا، تو جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو بولو نا بھائی غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو بولو نا، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا بولو نا یار، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا۔ کیا بات، شیخ صاحب جناب بھی کر گئے، شراب بھی پی گئے، غریب چھپا والے جی سلام علیکم سیٹھ صاحب، سلام علیکم جناب بڑا آدمی ہے نا، اس کی شراب بھی چھپا رہا ہے غریب، اس کا زنا بھی غریب چھپا رہا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور عمرہ سمجھتے ہو؟ امیر کی جمع ہے، امیر کی جمع عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔